یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، برائے خوشنودی خاتون جنت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبولیت عبادات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نذران عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عقیدت مندان خاندان زہرا سلام اللہ علیہا جتنے بھی مرحومین ہوئے سب کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہداء کربلا اور جن شہداء نے ان کے مکتب پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان سب کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جن قاتلوں اور دشمنوں نے شہداء ملت کے خون میں ہاتھ رنگا ان کے منحوس عزائم میں ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجالس ذکر آل محمد جہاں ہماری ہدایت اور نجات کا وسیلہ ہوتی ہیں وہاں یہی پاکیزہ ذکر حاجت روائی و مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات خود حاجت رکھتے ہیں یا جنہوں نے کسی کو التماس دعا کہی ہے سب کی حاجت روائی و مشکل کشائی اور بالخصوص بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا آخری حل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ تعجیل فرج مولا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ احدیت میں مخلصانہ اور عاجزانہ استدعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد، بالخصوص بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تمام مومنین اور مومنات کی عبادات قبول اور منظور فرمائے۔ یہ چند روزہ مجالس ذکر بی بی طاہرہ جو منعقد کرنے کا پروگرام ہوا ہے، خداوند منان ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مکمل طور پر فیضاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل ایمان اس کے قیام و انتظام میں تعاون فرما رہے ہیں، خداوند منان ان کے اس تعاون کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے۔ اور یہ مراکز علوم آل محمد جو ترویج حق کے لیے منعقد کیے گئے ہیں، خداوند منان انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ اسلاف اور بزرگان جن کی کوششوں اور جد و جہد کے صدقے مکتب حق اور دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، خداوند منان انہیں اپنی لحدوں میں نور نصیب فرمائے۔ برزخ اور آخرت کی ہر منزل میں انہیں معصوم پیشواؤں کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر دین حق کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ جو صراط مستقیم اس رب کریم نے اپنے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے معین کیا ہے، خداوند منان ہمیں اس کی ہدایت نصیب کرے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور آخرت میں الذین انعمت علیہم کے ساتھ ہمیں محشور ہونے کی کامیابی نصیب فرمائے۔ جو حضرات ان دعاؤں میں قلبی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، احسان ہے اس رب العزت کا جس نے اس کائنات کو خلق کر کے ہمیں اس شرف سے مشرف فرمایا ہے کہ نوع انسان میں سے ہمیں قرار دیا ہے، کہ اس انسان کی تعریف میں رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ اور واضح ہے کہ جب انسان کی اس تخلیق احسن تقویم کی تعریف خود وہ ذات کر رہی ہے جو اس کائنات کی بنانے والی ہے، تو اس سے بہتر اور کسی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شاعر شعر کہے، کوئی محقق تحقیق کرے، کوئی سائنسدان اپنا تجربہ کرے، کوئی فلسفی اپنا فلسفہ بیان کرے، کہیں سے کوئی مفتی فتویٰ دے، اس کا اتنا وزن نہیں ہو سکتا جتنا خالق کائنات کا کلام وزن ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خالق اپنی ایجاد کو یا موجد اپنی ایجاد کو جتنا بہتر سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اتنا کوئی اور اسے نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ اور پھر ہم تو اس ذات کی طرف سے قرآن مجید کے اس قصیدے کو پڑھ رہے ہیں جس نے فقط اس کائنات کو نہیں بنایا بلکہ کائنات کے سرداران کسی کو محمد بنا کر بھیجا ہے، کسی کو علی بنا کر بھیجا ہے، کسی کو فاطمہ زہرا قرار دیا ہے، اور کسی کو حسن و حسین جیسی عظیم ہستیاں قرار دے کر
ہماری ہدایت اور ہماری نجات کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ بس اگر کلام علی وزنی ہے تو اس ذات کا کلام کتنا وزنی ہے جو علی کو علی بناتے ہیں۔ اگر کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزنی ہے تو اس ذات کا کلام کتنا وزنی ہونا چاہیے کہ جو محمد و علی کو اپنا نور بنا کر خلق فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کلام الہی کی طرف زیادہ توجہ کرنا چاہیے، اور یقیناً ہماری گفتگوؤں کا عام طور پر محور اللہ کا کلام اور قرآن مجید کی آیات ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس انسان کو اللہ نے احسن تقویم عطا فرمائی اور اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس کے لیے اللہ نے دو نظام بنائے، ایک کو نظام تکوین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک کو نظام تشریح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر میں سادہ کرنے کی کوشش کروں تو ایک تو انسان کی جسمانی اور بدنی ضروریات کو پورا کرنے والا نظام ہے جس کو ہم نظام رزق سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک اس کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا انتظام ہے جسے ہم نظام ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ اگر یہ جائزہ لیں کہ آیا ہمارا رزق ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے یا ہماری ہدایت ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، جو اس پہ توجہ کرنا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اگرچہ کہ دنیا عام طور پر رزق کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور ہم بھی اگر اپنی مصروفیات شب و روز کا جائزہ لیں، یعنی یہ 24 گھنٹے جنہیں ہم شب و روز کا مجموعہ کہتے ہیں، اس میں جو ہماری مصروفیات ہیں اور اس میں جو ہمارے مشاغل ہیں اور جو وقت ہم صرف کرتے ہیں، اگر اس کی تقسیم کا جائزہ لیں اور ہم سوچیں کہ ہمارا یہ معاشرہ بشری اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے تلاش رزق پر صرف کرتا ہے اور کتنے گھنٹے تلاش ہدایت پر صرف کرتا ہے، تو یقیناً ہدایت کا حصہ بہت کمزور نظر آتا ہے اور رزق کا حصہ بہت بھاری نظر آتا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جو درمیان میں سو لیتے ہیں اور نیند کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ہماری ایک مجبوری ہے کہ تلاش رزق میں محنت کرتے 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 بدن بیچارہ اتنا تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر اس تھکاوٹ کو دور کرنے والی نعمت جس کا نام نیند ہے، ہم اس سے استفادہ کر کے اپنے بدن کو دوبارہ تازہ دم کرتے ہیں تاکہ پھر تلاش رزق میں مصروف ہو سکیں۔ ورنہ اگر نیند کے لیے بھی کوئی ایسا بٹن ہوتا کہ جس کے ذریعہ آف کر دیا جاتا اس بٹن کو اور نیند ہمارے اوپر غالب نہ آ سکتی، تو بھی شاید تلاش رزق اتنا محبوب کام ہے کہ ہم نیند کو قربان کر کے وہ چند گھنٹے بھی تلاش رزق ہی کے حوالے کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق ہمیں بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اور اس کے لیے ہم ساری زندگی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رزق جس کی تلاش میں ہم اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، یہ ہمیں کب تک فائدہ دے گا اور ہدایت ہمیں کب تک فائدہ دے گا؟ ہر چیز کا وزن، ہر چیز کی قیمت، ہر چیز کی ارزش اس مفاد سے وابستہ ہوتی ہے جو اس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ غرض و غایت کسی چیز کے وزن میں اضافہ کرتی ہے۔ اب اگر مقصدیت نہ ہو تو پھر وزن نہیں بن سکتا۔ آئیے ہم غور کریں کہ جس رزق کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے بدن میں کچھ کرنے کی طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے ہم کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھاپا ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے
اسے رزق کی تلاش میں خرچ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ریٹائر بھی ہو جائیں تو بھی رزق ہماری جان نہیں چھوڑتا اور ہم رزق کی تلاش میں مکمل طور پر اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں. لیکن رزق موت تک ہے نا. موت کے بعد تو ہمیں اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ موت جدائی بدن و روح کا نام ہے. روح بدن سے جدا ہوا، بدن مردہ ہوا. جب مردہ ہوا تو بدن کی ضرورت رزق کا دروازہ بند ہو گیا. اب کسی چیز کی اس جسم کو ضرورت نہ رہی تو ہماری تلاش رزق والا باب بھی بند ہو گیا. بس ہم نے جتنا رزق تلاش کیا تھا اس سے ہم نے اپنے بدن کو موت تک فائدہ پہنچایا. اس کے بعد جو کچھ ہم نے جمع کیا تھا وہ دوسروں کے حوالے کر کے، یا دوسروں نے لے لیا ہم حوالے کرے یا نہ کرے، وہ لے گئے اور ہم آرام سے بے جان ہو کے اس دنیا سے روانہ ہو گئے. یہ ہے رزق کا آخری فائدہ اور اس کی لمٹ، کہ موت تک جا کر اس کے بعد رزق کی ضرورت ختم، تلاش رزق ختم، رزق کا فائدہ ختم. آئیے جسے ہم ہدایت کہتے ہیں اس کا فائدہ کب تک ہے، وہ کب تک ہمیں فائدہ دے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سچ پوچھو تو ہدایت کا نورانی فائدہ اس دنیا کے بعد شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے. اور موت کے بعد جو اس خالق موت و حیات نے ایک نئی زندگی ہمیں دینے کا پروگرام بنایا ہے، جو اس نئی زندگی پہ یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت ہدایت کا فائدہ سامنے آئے گا جب ہم اپنی دوسری زندگی میں قدم رکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ جو ہدایت حاصل کر کے اس دنیا سے گیا تھا اس کی وہ جدید زندگی کیسی ہے، اور جو بے ہدایت اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی اس زندگی کا کیا حال ہے. سب سے بڑی مشکل اس نئی زندگی پر ایمان رکھنا ہے. جو اس نئی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس ایمان کی تاثیر اس زندگی پر بھی مرتب ہوتی ہے، اور جو اس زندگی پر ایمان نہیں رکھتا اس کی تاثیر اس زندگی پہ مرتب اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس زندگی کو اس انداز سے گزارتا ہے کہ بس یہی چند دن کی زندگی مجھے ملی ہے، اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے نہیں، لہذا جتنا نچوڑنا ہے اس زندگی کے لیے نچوڑ لو، اس کے بعد تو مجھے موقع نہیں ملے گا. لیکن دین اسلام جو حقائق کو بیان کرنے والا دین ہے، قرآن مجید جو اللہ کا وہ کلام ہے جو ہمیں حقائق سے آگاہ کرتا ہے اور حق بیان کرتا ہے. قرآن میں کوئی چیز مفروضوں پر مبنی نہیں ہے، کوئی تھیوریوں پر مبنی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تخیلات ہوں، خیالات ہوں جو شاید کے ساتھ ہوں. نہ، قرآن کا ہر بیان باید کے اوپر مشتمل ہے، وہ یقینیات پر مشتمل ہے، وہ قطعیات پر مشتمل ہے، بلکہ وہ حقیقتوں پر مشتمل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں حق. حق دراصل کہا اسے جاتا ہے کہ جو حقیقت ہو. مثلا اس وقت رات ہو گئی ہے تو حق یہ ہے کہ رات ہے، دن ہے تو حق یہ ہے کہ دن ہے، روشنی ہے تو حق یہ ہے کہ روشنی ہے، اندھیرا ہے تو حق یہ ہے کہ اندھیرا ہے، مذکر ہے تو حق یہ ہے کہ مذکر ہے، مؤنث ہے تو حق یہ ہے کہ مؤنث ہے. غرض ہے کہ جو ہو حقیقت اسی کو حق کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں قرآن حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے حقائق کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی بناوٹ اور من گھڑت تصنع یا خیالی پلاؤں والی بات نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی لیے جتنی بھی الہی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنے مقام پر حق کی ترجمان ہو کر رہی ہیں. نبوت حق کی ترجمانی کے لیے ہے، رسالت حق کی ترجمانی کے لیے ہے، امامت حق کی ترجمانی کے لیے ہے، عصمت حق کی ترجمانی کے لیے ہے، طہارت حق کی ترجمانی کے لیے ہے. اللہ حق کو روشن کرنے کے لیے آیات بینات بھیجتا ہے، اور ان آیات بینات میں یہ بات بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس کائنات میں بسا اوقات ایسی معجزانہ تبدیلیاں کرتا ہے جس سے اندھوں کو بھی حق نظر آنے لگے.
جس کے ذریعہ ان کے سامنے حق اتنا روشن ہو جائے کہ پھر اس کے انکار کی جسارت نہ کر سکیں۔ ویسے یہ نظام ہے جو نظام عادی ہے، نظام کائنات ہے، چل رہا ہے، لیکن فقط اگر اس میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جو تبدیلی عام بشر کی قدرت سے باہر ہوتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ معجزہ اللہ تبھی ظہور پذیر کرتا ہے جب اس نے کسی کی حقانیت کو روشن کرنا ہوتا ہے، اپنے ترجمانوں کی صداقت کو روشن کرنا ہوتا ہے، جو ہمیں ان حقائق سے باخبر کرتے ہیں کہ جن حقائق کو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جن کو ہمارے کان سن نہیں سکتے، جن کو ہماری ناک سونگھ نہیں سکتی، جن کو ہماری زبان چکھ نہیں سکتی، جن کو ہماری قوت لامسہ لمس نہیں کر سکتی، انہی کو حواس سے خمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بیرونی علم کے حصول کے لیے ان 5 دروازہ علمی کو دینا پسند فرمایا ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے ان کو 5 کیوں قرار دیا۔ حالانکہ وہ قادر مطلق، چاہتا تو انہیں 6 بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو انہیں 4 بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے حواس کو خمسہ بنایا ہے، 5 بنایا ہے، اور ان 5 دروازوں کے ساتھ وہ پوری کائنات کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کراتا ہے، اور اس رابطے کے ساتھ ہمارے اندر معلومات کا خزانہ منتقل ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر ہم بہت سارے معلومات اپنے اندر شفٹ کرتے ہیں، کانوں سے سن کر ہم نے ان چیزوں کے معلومات حاصل کرنا ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن کان ان کا ادراک کر لیتے ہیں۔ بہت ساری پھر اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں کہ جو کان کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہوتی، تو ناک کے ذریعے سونگھ کر ان کا علم حاصل کر لیا جاتا ہے، اور وہ مشمومات ہماری عربی زبان میں کہلاتی ہیں۔ پھر مرئیات، مسموعات، مرئیات یعنی دکھائی دینے والی چیزیں، مسموعات یعنی کان سے سنائی جانے والی چیزیں، جیسے کہ فرض کیجئے آپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن میری آواز آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو میری آواز کا ادراک کر رہی ہے؟ وہ آپ کی قوت سامعہ ہے کہ جو اللہ نے کان میں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض ایسی معلومات ہیں کہ جو کانوں سے بھی نہیں سنائی دیتی، لیکن ناک ان کا ادراک کر لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں میں ان کی ناک کی قوت شامہ اتنی مضبوط بنائی ہے، اتنی مضبوط بنائی ہے کہ وہ آنکھوں سے بھی زیادہ اپنے ناک کے ذریعہ اور اپنی قوت شامہ کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جو لوگ ان چیزوں سے آگاہ ہیں، سائنسی علوم اس میں بہت زیادہ حقائق کو روشن کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح پھر زبان کے اندر قوت ذائقہ اللہ نے رکھی ہے کہ یہ بہت سارے ذائقے ہیں کہ جن ذائقوں کو نہ کان، نہ آنکھ، نہ ناک وہ محسوس نہیں کرتا، فقط زبان کا ذائقہ بتاتا ہے کتنی چیزیں کڑوی ہیں، کتنی چیزیں میٹھی ہیں، کتنی پھیکی ہیں، پھر اللہ جانے کتنے ذائقے ہیں کہ جن ذائقوں کی اگر انسان لسٹ تیار کرنا چاہے تو لسٹ بھی تیار نہ ہو سکے۔ پھر اللہ نے انسان کو قدرت دی ہے کہ تم اگر اپنے ذائقے میں بھی جدت پیدا کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو آپس میں ملاؤ تو ایک تیسرا ذائقہ وجود میں آ جائے گا، اور اگر 3 چیزوں کو آپس میں ملاؤ تو ایک چوتھے قسم کا ذائقہ وجود میں آ جائے گا۔ اور ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں مل ملا کر نئے نئے ذائقے وجود میں لے آتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اسی طرح اس نے قوت لامسہ انسان کے پورے بدن میں رکھی ہے، جو لامسہ عجیب قوت ہے کہ انسان اس کے ذریعہ بھی بہت سارے وجودات کا ادراک کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں مثال دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہو، باہر کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو، آپ نے لائٹ بھی بند کر دی ہو، سردی جیسے کہ آپ کے علاقے کی نعمت ہے وہ آپ کے اوپر چھائی ہوئی ہو، اور آپ نے کالے رنگ کا کمبل یا سیاہ رنگ کی رضائی اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہو، اور مکمل طور پر اندھیرے میں آپ غرق ہوں۔ اگر ایسے ماحول میں آپ کے قدم کی چھوٹی انگلی پر کوئی سیاہ رنگ کی چیونٹی چلنے لگے تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی غیر میری کائنات میں بغیر ویزے کے داخل ہو گیا؟ تو یقیناً آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ نہ آپ کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ آپ کے
کانوں نے اس کی چاپ کو سنا ہے، نہ آپ کے قوت شامہ نے اس کو سونگھا ہے، نہ آپ کی قوت ذائقہ نے اس کو چکھا ہے، لیکن آپ کے پورے بدن میں سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایسی قوت اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو ہی آپ کے بدن سے کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے تو آپ کی طرف اس کا علم شفٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس کے عالم بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کی مرضی، جیسے چاہیں اس دشمن کے ساتھ سلوک کریں، اور دوست بنائے تو آپ کی مرضی، دشمن بنائے تو آپ کی مرضی، غرض ہے کہ آپ کی طرف اس کا علم شفٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ حواس سے خمسہ ہیں جو رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ دنیا جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، یعنی دوسری زندگی، آیا اس زندگی کو ان حواس سے خمسہ کے ذریعہ ادراک کیا جا سکتا ہے؟ موت کے بعد والی زندگی نہ دکھائی دینے والی چیزوں میں آئی، نہ سنائی دینے والی چیزوں میں آئی، نہ سونگھی جانے والی چیزوں میں آئی، نہ چکھی جانے والی چیزوں میں ہے، نہ لمس کرنے اور ٹچ ہونے والی چیزوں میں ہے، لیکن ہے ایک حقیقت ہے۔ اس حق سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام ہدایت بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جس ہدایت پر موقوف ہے ہماری اس زندگی کا حسن اور اس زندگی کا لطف اور اس زندگی کا مزہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان کیوں بن گیا، ابو ذر کیسے بن گیا، زندگی کے آخر میں ہور کیسے بن گیا، چند گھنٹے شہادت سے پہلے وہ زندگی میں اس کے یہ انقلاب کون سی چیز لائی؟ تو سیدھی سی بات ہے، اگر وہ اس حق کا شناسہ نہ ہوتا اور اس حق کو جاننے اور ماننے والا نہ ہوتا، کہ جو حواس خمسہ کے ساتھ ادراک نہیں ہوتا اس کا، لیکن عقل و قلب اس کا ادراک کرتا ہے ان ترجمان حقیقت ہستیوں کے ذریعہ جنہیں اللہ نے ان حقائق کو ہمارے سامنے روشن کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ نظام ہدایت کہ جو ہمیں موت کے بعد والے جہان سے بھی مربوط کرتا ہے اور ہمیں اس مبدا سے بھی مربوط کرتا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے یہ سہانا نظام سجایا ہے، جس نے یہ بہترین سسٹم قائم کیا ہے کہ یہ وہ جیسے ایک عام مثال ہے کہ ایک بوڑھیا جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اس کے سامنے جا کھڑا ہوا ایک منکر وجود خدا، جسے عربی زبان میں ملحد کہا جاتا ہے، الحاد اور انکار وجود خدا کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ جن دیہات میں آپ رہتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور اپنے جو آبائی مذاہب تھے ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور ایک لادینیت کا سا ماحول جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، جس میں وجود رب العزت کا جو انکار ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انکار کرو ہر چیز سے چھٹی ہو گئی۔ تو ایک اسی طرح کا ایک ملحد آ کھڑا ہوا ایک بڑھیا کے کنارے جو مسلمان مومنہ تھی، اور وہ بیچاری چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس ملحد نے اسے کہا کہ کیا تو اللہ کو مانتی ہے؟ کہا میں مانتی ہوں۔ کہا تیرے پاس اس کے وجود کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا کیا اللہ کے وجود کی بھی دلیل چاہیے؟ کہا ہاں، کوئی چیز بغیر دلیل کے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ بغیر دلیل کے ماننے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا اگر تو دلیل چاہیے تو دے دیتی ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، وہ ایک چرخے کا ہوتا ہے دستہ جس کے اوپر بڑھیاں جو ہیں وہ انگلی مارتی ہیں اور وہ گھومتا ہے، اس کے بعد وہ چرخہ گھومتا ہے اور اس سے پھر وہ اون کا دھاگا جو ہے وہ کاٹ لیتی ہیں۔ تو اس نے چونکہ انگلی رکھی ہوتی ہے دستے پر، اس نے فقط اتنا کیا کہ اس کو انگلی کو ہٹایا۔ جب ہٹا لیا تو واضح ہے کہ وہ چرخہ 2-3 چکروں کے بعد رک گیا۔ جب وہ رک گیا تب اس بڑھیا نے اس شخص سے کہا مجھے بتا میرا یہ چرخہ کیوں رک گیا ہے؟ اس نے کہا تو چلا رہی تھی، چل رہا تھا، جب تو نے چلانا چھوڑ دیا تو اس نے رکنا ہی تھا، یہ رک گیا۔ تو اس نے کہا تیرے عقل کا ماتم نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ چھوٹا سا چرخہ مجھ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا یہ چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے تو مان لیتا ہے کہ چل، کیسے ممکن ہے کہ یہ چل سکے؟ اس لیے کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کو ہم اپنی اصطلاح علم کلام میں یا فلسفے میں مبدأ، یعنی جہاں سے ابتداء کائنات ہوئی ہے، اس خالق کو ہم بنیادی ہستی مانتے ہیں
اور ماننا چاہیے. اس کی طرف بھی ہمیں یہی ترجمان حقیقت ہستیاں متوجہ کرتی ہیں. یعنی اندر ایک صلاحیت اللہ نے عقل و فطرت کے نام سے رکھی ہے جس کو بیدار کرنے کے لیے ان پیغمبران اور ہادیان برحق کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آئینے کے اوپر غبار پڑ جائے, آئینے کے اوپر دھول پڑ جائے. آئینہ تو تصویر دکھانے کی لیاقت اپنے اندر رکھتا ہے, لیکن جب اس کے اوپر غبار پڑ گیا تو وہ دھندلا جائے گا اور آپ کو اس کے اوپر تصویر, اس کے اندر تصویر اپنی نظر نہیں آئے گی. کوئی وسیلہ چاہیے جو اس غبار کو ہٹائے تاکہ یہ آئینہ اپنا کام کرنے کے لائق ہو سکے. تو انسان کے اندر جو عقل و فطرت کا ایک نظام ہے اللہ نے رکھا ہے, اس پر خواہشات نفسانیہ کا غبار چڑھ جاتا ہے, اس کے اوپر ہوائے نفس کا غبار چڑھ جاتا ہے. شیطان کے پاس جو حربہ ہے اللہ سے دور کرنے کا یا انکار وجود خدا کرنے کا, اس حربے میں ایک اہم ترین طاقت اس کے پاس یہ ہے کہ وہ انسانی عقل و فکر کے آئینے کے اوپر خواہشات نفسانیہ کے غبار کو چڑھانے کا کام کرتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی فکر اس غبار کے نیچے آ کے دھندلی ہو جاتی ہے, پھر اسے حقائق کی صحیح تصویر دکھائی نہیں دیتی اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ حق کیا ہے. اللہ نے نظام ہدایت بنانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے اور ان پاک ہستیوں کو روانہ کیا ہے تاکہ یہ آئیں اور اپنے علم و کمال کے ذریعہ انسانی آئینہ عقل پر پڑے ہوئے غبارات کو دور کریں, دھول کو ہٹائیں, ان کے آئینے کو سیکل کریں تاکہ ان کے لیے ان حقائق کو دیکھنا اور سمجھنا آسان کر دیں. اور یہی وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہستیوں کی جس کو انہوں نے انجام دیا ہے, لیکن یہ انجام آسانی سے نہیں دیا. اس کے اوپر بہت زیادہ قربانیاں خرچ ہوئی ہیں, اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ اور ہوائے نفس میں دبا ہوا انسان جب ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی اس ضد پر اڑ جاتا ہے تو اس کی ضد کا پردہ چاک کرنے کے لیے پھر اگر دلائل بھی کام نہ کریں, اگر اس کے اوپر پانی کے چھینٹے کام نہ کریں, تو پھر اس کی عقل کو روشن کرنے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور نتیجتاً پھر وہ قربانیاں انجام دیتے ہیں کہ جو قربانیاں اپنے مقام پر بے مثل و بے مثال ہوتی ہیں. اور ہم اللہ کے ممنون ہیں کہ اس نے ایسے محسن کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر ہماری فکروں کو روشن کیا اور ہماری عقلوں کو اس آئینے سے بھی زیادہ سیکل کیا کہ جو حقائق کی تصویر دکھا سکے. وہ سارے انبیاء ہی قربانیاں دینے والے ہیں, سارے رسول ہی قربانیاں دینے والے ہیں, سب جو اللہ کی طرف سے حجتیں بن کے آئی ہیں وہ بھی ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں. لیکن ان انبیاء کا سردار کون, ان رسول کا سردار کون, وہ کون سا خانوادہ ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ امتیازی شان سے نوازا ہے اور جن کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جن کمالات کی وجہ سے گزشتہ انبیاء بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت ہونے کا شرف نصیب, ہمیں احمد مجتبیٰ کا غلام ہونے کی شرف نصیب. اور یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جس کی امت ہونے پر انبیاء التجائیں کریں اور دعائیں کریں, اللہ ہمیں مفت میں اس کی امت بنا دے. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات رب العزت نے ہمیں ان کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے, اور جو امت محمدی ہونے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ایک صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد اور پھر سب سے اہم بات جس کی طرف اشارہ بڑا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اکیلا اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت نہیں بنایا اور اکیلا انہی کو دین کا ضامن نہیں بنایا,
بلکہ انہیں ایک ایسی اہل البیت عطا فرمائی ہے جیسی اہل البیت اللہ نے گزشتہ انبیاء اور رسول میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ بے شک بہت بڑی عظمت ہے گزشتہ انبیاء کے بہت سارے خاندانوں کی۔ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آل ابراہیم و آل عمران، مصطفیٰ ہونے کا تذکرہ خاندان ابراہیم کے حوالے سے بھی کیا ہے، اور خاندان حضرت عمران جو والد ہیں حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ کا خاندان ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور نتیجتاً ہم اس بات پر کوئی شک نہیں کر سکتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم کا خانوادہ، ان کی اہل البیت جن میں ان کی زوجہ حضرت حاجرہ بھی شامل ہے، حضرت سارہ بھی شامل ہے، جن میں حضرت اسماعیل شامل ہیں، جن میں حضرت اسحاق شامل ہیں، یہ بہت بڑا خاندان ہے اور ان کی بہت بڑی شان ہے، ان کی بڑی عزت ہے، ان کے بڑے ہدایت بھرے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خانوادہ ہے جن میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کے والد عمران کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح حضرت یحییٰ و حضرت زکریا بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارا وہ خاندان ہے، یہ ساری اہل بیت انبیاء و رسول ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی شان کی مالک اہل البیت نہیں ہے جیسی وہ اہل البیت ہے جس کو اللہ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی سند سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس لیے اہل البیت جو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان میں سے ہر وہ فرد جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا اور منتخب کیا ہے وہ اپنے کمال میں بے مثل و بے مثال ہے، اور اس نظام ہدایت میں جو کردار انہوں نے اپنایا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اس میں ایک سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دین اسلام کے لیے جہاں فکری رہنمائی ضروری سمجھی ہے وہاں عملی رہنمائی بھی ضروری سمجھی ہے، یعنی ایک ایسی ہستیاں خلق کی ہیں جو فقط گفتار سے ہدایت نہیں کرتی، جو فقط زبان و قلم سے ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتی ان کی، بلکہ ان کی زندگی کی ہر حرکت اور ان کی زندگی کا ہر سکون نور ہدایت بنتا ہے۔ وہ پریکٹیکل لائف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سراپا دین ہوتے ہیں، بالکل ایسا سمجھیے جیسے ایک دین چلتا پھرتا ہے، جیسے چلتا پھرتا اسلام ہے، جیسے چلتا پھرتا قرآن ہے، جیسے حضرت رسالت مآب نے امیر المومنین کو فرمایا کہ اے علی تو قرآن ناطق ہے۔ اب قرآن ناطق کا بھی میں سمجھتا ہوں بعض اوقات ترجمہ جو ہے وہ اس طرح حق ادا نہیں کیا جاتا جیسے ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا نطق کرنا، قرآن بولنا، قرآن بولنا اور ہے، بولتا ہوا قرآن ہونا اور ہم القرآن و ناطق کا ترجمہ اگر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں ہے کہ مثلا جو قرآن ناطق ہے اس کی زبان قرآن بولتی ہے، اس کی تقریریں قرآن ہوتی ہیں، اس کے خطابات قرآن پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کی گفتگو فقط قرآنی ہوتی ہے، یا اس کے قلم سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ قرآن کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی قرآن ہوتی ہے، ان کی ہر حرکت قرآن بن جاتی ہے، ان کا ہر سکون قرآن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ عصمت کی تعریف کرنا چاہیں تو معصوم کے فقط کردار کو معصوم کہنے سے بات نہیں بنتی، معصوم کے افکار کو بھی معصوم کہنے سے بات بنتی ہے، کہ معصوم کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کردار کے پیچھے فکر کام کرتی ہے، جیسی فکر ہوگی ویسا ہی کردار ہوگا، جیسی سوچ ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ اگر سوچ نورانی ہے تو عمل بھی نورانی ہو جائے گا،
اور اگر سوچ گدلی ہے تو عمل بھی گدلا ہو جائے گا، اور یہ افکار ہی ہیں جو انسان کی کردار کو بنیاد مہیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے یطہرکم تطہیرہ کا مالک قرار دیا ہے، ان کی فکریں پاکیزہ ہیں، ان کی سوچیں طاہر و مطہر ہیں، جس کا خود بخود اثر یہ ہے کہ ان کا کردار بھی طاہر و مطہر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر تو جذبات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یہ گناہ بھی کروں، جی چاہتا ہے وہ گناہ بھی کروں، جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کروں، پھر وہ نافرمانی کے اس جذبے پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ رستے پہ چلاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فکر میں بھی شیطنت موجود نہیں ہوتی، ان کی فکر میں بھی وہ گدلا پن اور وہ غلیظ قسم کی سوچ موجود نہیں ہوتی۔ اور آپ خود کہتے ہیں، کسی کے کردار کو آپ دیکھتے ہیں، کسی بدماش کے کردار کا، تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی گندی سوچ والا بندہ ہے، اور آپ اس کے ایک برے عمل سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے خزانہ بد سوچ کا موجود ہے، اس کے پیچھے ساری سوچ ہی گندی موجود ہے۔ ایک نمونہ دیکھ کر آپ اس کے افکار کی غلاظت کا اندازہ خود بخود لگا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے افعال آپ اس کے دیکھیں تو بعد آپ کہیں کہ اس کی فکر غلط ہے۔ اس کے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ایک ڈھیری کا ایک دانہ لے کر انسان اس پوری ڈھیری کا جائزہ لے لیتا ہے۔ آپ مثلا کسی ایک مالٹے کو سامنے لے لیں، کسی کیلے کو سامنے لے لیں، تو اس باغ کے جتنے مالٹے ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یا آپ گندم کا ایک بس تھوڑا سا حصہ لے لیں، عام طور پر جو نمونے کے طور پر چیز پیش کی جاتی ہے، وہ سارے کارخانے کے ساری جو پیداوار ہوتی ہے وہ تو سامنے نہیں لی جاتی، اس کی پیداوار کا ایک نمونہ بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ اس کو دیکھ لیں اور جو چیز آپ کو چاہیے گی اسی کی مثل ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس ایک پرزے کے ذریعہ لاکھوں پرزے کے خریدار بنتے ہیں، لیکن وہ ایک پرزہ ان تمام پرزوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ ایماندار اور دیانتدار وہی شمار ہوتا ہے کہ جس کی بے و شراء میں پھر جو نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے کی مخالفت موجود نہ ہو۔ اور وہ ممالک فلاپ ہو جاتے ہیں کہ جن کا نمونہ اور جن کی جو چیز ہے وہ آپس میں مماثلت نہ رکھتی ہو۔ تو کردار انسان کا جو ہے اس کے پیچھے ایک فکر موجود ہوتی ہے، اور وہ فکر اگر صاف ستھری پاک پاکیزہ ہے تو کردار کا پاک و پاکیزہ ہونا روشن ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلیظ ہے تو پھر اس غلیظ فکر کے ساتھ پاکیزہ کردار کا وجود میں آنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے خاندان بنی امیہ کا کردار ہے، خاندان بنی عباس کا کردار ہے، اس خاندان کے کردار نے بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے غلیظ فکر موجود تھی، اور ان کے اندر وہ نور اسلامی آیا ہی نہ تھا کہ جو آنا چاہیے تھا۔ اب نتیجتاً ان سے اگر یزید جیسے شخص وجود میں نہ آئے تو کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ وہ سارا غلاظت کا گڑھا ہے کہ جو وہاں بھرا ہوا تھا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، اللہ نے جو ہادیان پر حق ہمیں یطہرکم تطہیرہ کے مالک بنا کر عطا فرمائے ہیں، ان کی فکروں کو پاکیزہ قرار دیا ہے، ان کا علم پاکیزہ، وہ نور علی نور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جن نمونوں میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم کے بارے میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ کردار موجود ہے۔ اگر تم سچے مومن اور سچے مسلم بننا چاہتے ہو تو اس نمونے کو سامنے رکھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جاؤ، تو تمہارے اندر وہ کمال پیدا ہو جائے گا کہ جو ایسے شخص کے اندر مطلوب ہے۔ لیکن آیا یہ اسوہ حسنہ فقط رسول اکرم کی ذات تک محدود ہے، یا ساری اہل البیت اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے؟ تو اگر وہ اہل بیت کا ہر فرد اسوہ حسنہ نہ ہوتا تو رسول اکرم انہیں منی کے لفظ سے یا بضعۃ منی کے لفظ سے یاد ہی نہ کرتے۔ میں یہاں خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں اس حوالے سے کہ بہت سارے ہمارے مسلم برادران اس لفظ منی کو فقط نسبی رشتہ داری تک محدود کر لیتے ہیں۔ یہ مثلا کسی، جیسے ہم مثلا اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کو سینے سے لگائیں
اور کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بڑا پیارا ہے، یہ تو ہم اپنی اس رشتہ داری کے انس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمارا ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے، فطری محبت ہے، اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندانی رشتے کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، جس کو منی کہتے تھے اسی لیے کہا کرتے تھے، یا اگر کہتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو کیا حضرت فقط اس کی محبت پدرانہ و دخترانہ کا اظہار کر رہے ہوتے تھے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں؟ جیسے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہی مجھے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے۔ اگر اس محبت کا اظہار تھا تو اس میں پھر وہ جنبہ ہدایت نظر نہیں آتا، اور یہ وجہ ہے کہ اس پر اگر سوال ہے تو وہ یہ ہے، اگر یہ شفقت پدری تھی اور محبت دخترانہ تھی تو پھر رسول اکرم اپنی اس دختر کے استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہوتے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، پوری امت مسلمہ جانتی ہے اور مانتی ہے کہ رسول اکرم نے ایک بہت بڑا عظیم کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے باب میں یہ اختیار کیا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ کھڑا ہونا ہم امت مسلمہ میں سنت رسول کیوں نہیں بنا؟ ایک میرا سوال ہے۔ دیکھیں نہیں، رسول اکرم کی سنتیں وہ دین اسلام ہے، وہ اسلامی اخلاق ہیں، وہ اسلامی آداب ہیں، وہ اسلام پر عمل کرنے کا ایک روشن طریقہ ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سنتوں کے احیاء کا دور آیا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں کئی لاکھوں کا مجمع لگتا ہے، اور جو ان کے بانیان اور رہنما اور محرکین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مردہ ہو گئی ہیں اسلامی سنتیں، ہم ان اجتماعات کے ذریعہ ان مردہ سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے مثلا رسول اکرم کی سنت ہے مسواک کرنا، تو انہوں نے باقاعدہ مسواک کی ترویج کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب ہر جیب کے اندر ایک مسواک جو ہے وجود میں آ گیا ہے۔ اور اسی طرح پگڑی رسول اکرم کی سنت ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پگڑیوں کا بھی ایک بہار آ گئی ہے۔ اور اسی طرح سرما لگانا، مسواک کرنا، بیٹھ کر کھانا، بسم اللہ پڑھنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ وہ ساری سنتیں ہیں جو عام طور پر امت مسلمہ میں کچھ مطلوب ہوئی ہیں، تو پھر ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل وجود میں آیا ہے۔ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم اس کی کوئی مذمت نہیں کریں گے۔ رسول اکرم کی سنتوں کو بحال کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ رسول اکرم کا عمل جو ہے وہ ایک مرتبہ بھی رسول نے کیا ہو تو وہ سنت بن جاتا ہے، بار بار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں تو رسول کے کردار میں کہیں بھی ایک مرتبہ ثابت ہو جائے کہ رسول اکرم نے ایسا کیا تھا۔ رسول اکرم نے کسی ایک یہودی کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا تھا، تو اس سے ہم نے یہ سنت بنا لی کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے گھر چل کے آ جائے تو تم اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تم اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو، اگرچہ کہ وہ تمہارے دین پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ تمہارا جو وتیرہ ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ انسانی اخلاق پر مشتمل ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ وہ ایک مرتبہ رسول اکرم کے پاس فنا غیر مسلم آیا تھا اور حضرت نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بھی کوئی عمل انجام دیں اور وہ سنت بن جاتا ہے، تو جو کام رسول اکرم بار بار کریں اور مسلسل کریں، وہ کیوں نہیں، وہ سنت رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ اور اگر بار بار کرنے والا سنت رسول عمل ہوتا ہے تو پھر ہم امت مسلمہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کی امت مسلمہ میں یہ رواج ہے، یہ سنت موجود ہے؟ چلو بھئی عوام کو کہ جی وہ بے پرواہ ہو گئے ہیں، ان کی اوپر اور قسم کے جذبات غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے
بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو مفتیان ہیں، جو سراپا اسلام کا نمونہ بنتے ہیں، جن کی فکریں، جن کی سوچیں، جن کی تحقیق، جن کی ریسرچ، جن کا صبح و شام کا اوڑھنا بچھونا رسول کی سنتوں پہ غور و خوض کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کی لسٹیں تیار کرتے ہیں، فہرستیں مرتب کرتے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کتب احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، پڑتالیں کرتے ہیں، اور سنت رسول کو ایک ایک کو نکال کر لے آتے ہیں. تو ایسے علماء اور ایسے مفتیان اور ایسے رہنمایان اسلامی کے اندر تو یہ سنت زندہ ہونی چاہیے تھی نا، اور ضروری تھا کہ کم از کم علماء اسلام جو ہیں وہ تو اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے ضرور کھڑا ہوتے ہیں، اور جب بھی بیٹی ان کو ملنے کے لیے آتی تو کھڑے ہو جاتے. پوچھا جاتا کیوں جی بیٹی ہے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہا کہ سنت رسول ہے، رسول ہے کہ ہم کھڑے ہوتے تھے تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر عمل نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ عمل تو بجائے خود یہ کتابوں میں سنت رسول کے طور پر درج ہی نہیں ہے کہ امت کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے قیام کریں. ایسی کوئی بات سنن و آداب رسول کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی یہ بالکل متروک ہے، اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ سنت رسول ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم کیا اپنی دختر کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ پھر ادھر کہتے ہیں کہ بار بار کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ تسلیم کرتی ہیں کہ کھڑے ہوتے تھے. اور بلکہ حضرت عائشہ کی روایات میں تو یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، رسول اکرم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، آخر فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عجیب ہے. کہتی ہیں کہ جو ہی رسول اکرم میرے حجرے میں ہوتے تھے یا کسی کی بیوی کی حجرے میں ہوتے تھے، زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر مکرم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تھیں تو ہم دیکھتی تھیں کہ رسول اکرم فوراً اپنے مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، بلکہ الفاظ اس طرح ہے کہ بوسہ دینے کے بعد کہتے تھے اے زہرا، جب میں تیری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں کھایا تھا. بلکہ بعض روایات میں یوں تعبیر بھی رسول اکرم کی موجود ہے کہ جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو ایک مرتبہ پھر سونگھوں تو میں اپنی دختر زہرا کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سوال کیا حضرت عائشہ نے کہ آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں، ہے تو آپ کی دختر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب ہے وہ ان الفاظ پر مشتمل نقل کیا گیا ہے کہ اے عائشہ، میں ویسے کھڑا نہیں ہوتا، میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فقط باپ اور بیٹی کے رشتے کا مظاہرہ نہ تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اکرم اندر اپنے کمرے کے کھڑے ہو کر زہرا کے لیے یہ بتانا چاہیں کہ یہ میری بیٹی ہے. یہ تو پوری کائنات کو پتا ہے، جب سے حضرت زہرا کی ولادت ہوئی ہے کس کو پتا نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور فاطمہ بیٹی ہے رسول اکرم. بیٹی ہونے کے رشتے کو تو روشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اس وقت سے روشن ہے جب سے زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. اور یہ تو واقعہ ہے اس وقت کا جب حضرت رسالت پاک مدینہ منورہ میں ہے، بی بی کی شادی ہو گئی ہے اور بی بی اپنے شوہر کے گھر سے جب بابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو وہاں یہ واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ حضرت زہرا کے استقبال کے لیے رسول اکرم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بتانا کہ میرا رشتہ ہے اس کے ساتھ بیٹی والا، یہ تو بالکل فضول سی بات ہے، اس کا تو بتانے کی کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے. اور پھر حضرت عائشہ کا پوچھنا رسول اکرم کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ نہ، دراصل رشتے کو سلام نہیں ہے، دراصل اس کمال اور رتبے کو سلام ہے جو اللہ نے حضرت زہرا کو عطا فرمایا.
کہ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو آپ سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن فی الحال اتنا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے زہرا اللہ نے تجھے کتنا رتبہ عطا فرمایا تھا، اے زہرا اللہ نے تجھے کتنا مقام اور بلندی عطا فرمائی تھی، لیکن سب سے بڑی جو ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے وہ یہی ہے کہ جنہیں اللہ نے ہمارا ہادی بنایا تھا، جنہیں اللہ نے ہمارا رہبر بنایا تھا، جن کے کردار کو ہمارے لیے نور و نلا نور آفتاب ہدایت قرار دیا تھا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ دین حق تھا، جو سراپا دین تھے، سراپا اسلام تھے، سراپا قرآن تھے، سراپا ہدایت تھے، آئیے ان کے ساتھ اسی امت کا سلوک کیا ہے، اسی امت کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ کیا ہادیان برحق کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے جیسا زہرا بطول کے ساتھ کیا گیا ہے کہ آواز آ رہی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھے مصائب کے ان پہاڑوں کا سامنا ہے اور مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ سفید دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ عزیزان گرامی قدر کوئی جملہ معمولی نہیں ہے کہ سفید دنوں پہ جو آئے وہ اس کو سیاہ رات میں بدل دے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسے مصائب میں پسی ہے رسول کی بیٹی کہ جس کے نتیجے میں جوان عمر میں کمر خمیدہ ہو گئی ہے۔ روایات کو معمولی ہماری طرح ہمارے واضح نہیں کرتی کہ کیا عمر ہے حضرت زہرا کی۔ علل مشہور 18 سال ہی اس زندگی میں گزارے ہیں بی بی بطول نے۔ 18 سال کی تو عام طور پر ہمارے ہاں نوجوان لڑکیاں شمار ہوتی ہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ کریں کتنی بزرگ کردار کی مالک ہے زہرا، اور کتنی عظمت کا پہاڑ ہے زہرا، اور کس قدر آفتاب عظمت ہے بی بی طاہرہ کہ کھڑے ہوتے ہیں رسول، لیکن جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے کیا اس کے رسول کی وفات حسرت حیات کے بعد ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ دروازہ جس پہ رسول آیت تطہیر روزانہ پڑھا کرتے تھے، کیا اس دروازے پر حق بنتا تھا امت کے افراد کا کہ وہ آئیں اور لکڑیاں اور آگ لے کے آ جائیں اور حملہ آور ہو اور یہ دھمکی دے کہ نکالو علی کو باہر ورنہ اس گھر کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ عزادارو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں یہاں تو کسی عام سے فرد کو بھی غلط لفظ سے مخاطب کرنا انتہائی جرم شمار ہوتا ہے، لیکن آؤ وہ بیٹی ہے کہ جس کے بابا کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی کا کی وفات ہو جائے تو آپ کا تو نظام عادی اسلامی یہی ہے کہ فوراً تعزیت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اسے صبر کی تسلیت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ روایات کے مطابق چوتھا دن ہے رسول کی رحلت، 3 دن گزرے، چوتھا دن آیا ہے کہ اب بطول کے دروازے پر اس قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نکالو ورنہ ہم اس گھر کو نظر آتش کر دیں گے۔ سوچتا ہوں اے زہرا پتہ نہیں تو کس لیے پشت در پہ آ گئی؟ کیا ایسا مناسب نہ تھا کہ خود مولا علی پشت در پہ آ جاتے؟ جب پتا ہو کہ ہمارے دروازے پہ ہجوم ہونے لگا ہے اور کوئی جتھا ہے جو ہمارے گھر کو آگ لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ مولا علی دروازے پہ آتے اور اس مشکل کا مقابلہ کرتے، لیکن روایت کے مطابق تو بی بی بطول پشت در پہ آئی ہے۔ شاید اسی لیے آئی ہے تاکہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلائے کہ جس کے لیے رسول اعظم کھڑے ہو جاتے تھے اور جس کا استقبال رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین کیا کرتے تھے، آج اس کی امت کے دل میں اس کا احترام کتنا رہ گیا ہے۔ اور
اور جب اس کا احترام نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کا بھی احترام نہیں جس نے اس کے احترام کے لیے اس کردار کو استعمال کیا تھا. اگر رسول اکرم کا احترام ہوا ہوتا تو یقیناً زہرا کے ساتھ وہ بدسلوکی نہ ہوتی. بس چند جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. باہر سے یہ دھمکی آئی، پشت در پہ زہرا خود تشریف لائی اور اندر بڑی دھیمی آواز میں کہا، اے دھمکی دینے والو، یہ گھر تو فاطمہ کا گھر ہے، یہ گھر تو فاطمہ زہرا کا گھر ہے. گویا اس لفظ فاطمہ کے اندر وہ سارے احترامات تھے جو رسول اکرم ساری زندگی فاطمہ کے کرتے رہے تھے، اور وہ سارے آیات تھیں کہ جن میں قرآن مجید نے اس خاندان کو اس طہارت و عظمت کی سندیں اور ہدایت کی رہبری کی سندیں عطا فرمائی تھی. اس ایک لفظ کے اندر وہ سب کچھ پنہاں موجود تھا. اور گویا بی بی کہہ رہی تھی، میں تو وہ ہوں جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ گھر اور یہ دروازہ تو اس کا دروازہ ہے جس کے لیے تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو وہی سراپا قیام ہو جایا کرتے تھے. لیکن عزادارو، جب باہر سے آواز آئی وَإِن، اگر ہے تو ہوتی رہے، اگر یہ گھر فاطمہ کا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں روایت کہتی ہے اندر سے زہرا کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور آواز دے کے کہا، واہ ابتا، ہائے میرے بابا، واہ رسول اللہ، ہائے اللہ کے رسول بابا، ماذا لقینا بعدک من فلان و فلان، آپ کے بعد ہمیں کس کس سے کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اے زہرا، اگر تیرا استقبال ہوتا، تیرا احترام ہوتا تو کربلا اس شکل میں قائم نہ ہوتی جس شکل میں ہمیں معلوم ہوئی ہے. اس وقت تیرے دروازے کا احترام نہ کیا گیا تو اس بے احترامی کا نتیجہ کربلا کی شام غریبہ کی شکل میں سامنے آیا کہ حضرت جناب امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وقت بڑا سخت تھا جب الا قتل الحسین میں کربلا کی ندائیں بلند ہو گئی تھی اور کربلا کی خواتین سارے سہارے ختم ہونے کے بعد اپنے ان خیموں میں اس طرح سہم کے چھپ گئی تھی کہ انہیں کوئی پتہ نہ تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. سجاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک فوجیوں کا نیزہ بردار دستہ اندر آ گھسا اور بغیر اذن کے داخل ہوا. عزاداروں، بس اتنا ہی کہنا ہمارے دلوں کے غم کے لیے کافی ہے کہ آیا ایسا فوجی دستہ جن کے ہاتھ میں تھے نیزے اور آگے تھی رسول کی بیٹیاں، آگے تھی زہرا جائیاں، اور وہ تھی جن کے دل میں اکبر کا صدمہ بھی ہے، جن کے دل میں اصغر کا صدمہ بھی ہے، جن کے دل میں اول محمد کا صدمہ بھی ہے، جو سارا دل لاشیں دیکھتی رہی ہے اور لاشوں میں روتی رہی ہے، اور جن کے بینوں میں یہ جملے نقل کیے گئے ہیں، وہ جریحت عینا، ہائے روتے روتے تو ہماری آنکھوں میں زخم ہو چکے ہوئے ہیں. ایسے ہی صدموں میں پسی ہوئی بیویاں، اللہ جانے ان کے جگر کا کیا حال ہو جب مسلح لٹیرے ان کو لوٹنے کے لیے بغیر اذن کے اندر آئے. اسی لیے امام سجاد کی طرف منسوب یہ جملہ موجود ہے کہ اس منظر کی منظر کشی امام نے ان الفاظ سے کی کہ ہن یلذن بعضہن ببعض، بیویاں ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لینے لگی، ایک دوسری کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید جو عمر رسیدہ بیویاں ہوگی وہ آگے آ گئی ہوگی، اور
جو جوان عمر شہزادیاں ہوگی وہ ان کے پیچھے چھپ کے اپنی حرمت کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، لیکن کتنا سخت ہے کہ پھر کچھ نہ بچا، جو چادریں تھی وہ بھی لٹ گئی، جو اساس البیت تھا وہ بھی لٹ گیا، اور رہ گئی تھی خیمے کی چادریں، ان میں بھی شعلے بلند ہوئے، اور بیویوں کی وہ پناہ بھی ختم ہوئی، اور بالآخر روتی ہوئی سجاد مولا کی خدمت میں آئی اور پوچھا امام اب بتاؤ ہم کیا کریں، اندر رہیں تو آگ ہے، باہر جائیں تو ظالم تماشائی ہے، اور ہمارے سروں پہ چادر نہیں رہی، ہم کہیں تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا الفرار الی الصبرا، بیویوں پھر بھی تمہیں باہر جانا ہوگا۔ اور یہ وہ منظر ہے جسے تاریخ دانوں نے لکھا، اور جو کوئی چارہ نہ تھا تو سر میں خاک کربلا، اور آواز تھی واہ جاما، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا درد ان کائنات کی سردار بیویوں کے جگر میں اگر تھا تو اپنی بے حجابی اور اپنی بے پردگی کا درد تھا، جو علی اکبر کی شہادت سے بھی زیادہ تھا، جو حسین مظلوم کے پامال لاشے سے بھی زیادہ تھا۔ اور آج ہمیں یہی درس دے گئی ہے کہ اے خواتین جن کے دل میں حرمت کربلا موجود ہے اور حرمت اسیران کربلا موجود ہے، تمہیں اپنے حجاب کی پابندی کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے پردے کو قربان نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آج کا معاشرہ اس راستے کی طرف لے جانے کی منحوس کوشش میں مصروف ہے۔ خداوند تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو نقش قدم آل محمد پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ صدقہ حضرت زہرا بتول اور ان کے خانوادہ طاہر و مطہر کا ہماری اس ادنا کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان مومنین اور مومنات حاضر ہوئے سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں زحمت کی ان کی محنت کو قبول و منظور فرما، سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ خداوندہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، حاجات کو روا فرما، بیماروں کو شفاء کامل سے سرفراز فرما، بے اولادوں کی آغوش اولاد کے ساتھ آباد فرما۔ خداوندہ باہمی الفت محبت اور حسن سلوک نصیب فرما، شر دشمنان و شیاطین سے ہمیں محفوظ فرما۔ جہاں جہاں اہل ایمان ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ یہ معاشرہ جو اس وقت ظلم و جور دہشت گردی و قتل و غارت کا شکار ہے، خداوندہ اس میں امن اور امان قائم فرما اور اس ظلم و جور و دہشت گردی و بے اطمینانی و بد امنی سے جلد نجات عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، ہمارے تمام رہنمایان ملت کی حفاظت فرما، قائد ملت کو محفوظ فرما۔ خداوندہ ہمارے درمیان الفت محبت میں استحکام عطا فرما، وحدت نصیب فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو خیریت و عافیت سے سرفراز فرما، دنیا کی عافیت بھی نصیب فرما اور آخرت کی نجات بھی نصیب فرما۔ ہمارے مولا کی نظر عنایت ہمیں عطا فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما اور ان کے سچے غلاموں اور تابعداروں میں سے ہونے کی توفیق کامل نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق نبیک محمد وآلہ الطاہرین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی خدمت میں تحفہ نور کے طور پر ایک فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بحق نبينا محمد ولينا Ya Hüseyin, 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 Ya